السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو خیر و عافیت سے رکھے، رزق حلال اور عزت والی زندگی، ایمان والی زندگی، اسلام والی زندگی اور سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی بہن، بیٹیاں، بیٹے، بچیاں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے نیک جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ ایک سوال تھا جو کہ اکثر احباب کرتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں اور یہ بات شیئر بھی کرتے ہیں کہ ہمارے والدین کاروبار کرتے تھے، وہی کاروبار ہے، ہم بھی وہی کر رہے ہیں، ہم ان سے محنت بھی زیادہ کرتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ترقی کر لی اور ہم اپنی پریشانیوں مشکلات کے اندر اسی طرح گرے ہوئے ہیں۔ تعلیمی قابلیت بھی زیادہ ہے، وہ پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے، ہم نے پڑھائی بھی اچھی کی ہوئی ہے، پڑھ بھی لیتے ہیں، معاملات بھی کر لیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ بھی کرتے ہیں۔ تو گزارش میری ادنا سی یہ ہے کہ سب چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جو ہمارے بزرگ احباب تھے، وہ جس کام کے لیے نکلتے تھے تو وہ اللہ پر کامل توکل سے نکلتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ مالک ہم نکل رہے ہیں، ہمیں رزق خیر عطا فرما۔ تو ہماری تھوڑی سی کمزوریاں چونکہ یہ آ چکی ہیں کہ ہم اپنے وہ قابلیت کو سامنے لے کر چلتے ہیں، تو میرے رب کے قرآن کا واضح ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے نحن نرزقکم، رزق ہم نے آپ کو دینا ہے۔ تو محنت کے ساتھ ساتھ کچھ اللہ کی یاد کو بھی اپنے من کے اندر بسا کر اور اس پر توکل کر کے کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی کسی میدان کے اندر ناکامی نہیں عطا فرمائے گا۔ تو آج دکان میں بالخصوص جو احباب کاروبار میں مصروف ہیں، تو دکان میں اپنے کاروبار میں برکت کا عمل، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام رزق حلال کمانے والوں کو اس عمل خیر کی برکت سے دارین کی سعادتیں عطا فرمائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم دکان پر بر وقت بھی جاتے ہیں، دوسرے لیٹ آتے ہیں، ہم پہلے چلے جاتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، کوشش بھی ہے، لیکن رزق کے اندر برکت نہیں۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجر کی جہاں اتنی بڑی فضیلت عطا بیان فرمائی ہے کہ وہ اس کی فضیلت کے اندر کئی حدیث پاک بیان فرمائی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تجارت کا سب سے بہترین اور اچھا نکتہ اس کے اندر حسن اخلاق ہے۔ آپ بھی جاتے ہیں لوگوں کے پاس، ہم بھی جاتے ہیں، کسی ضرورت پڑ جائے کسی چیز کی، تو یقیناً ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ میرے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اور یہ سنت رسول بھی ہے۔ تو اپنے اخلاق کو بھی بہتر کریں، اور ساتھ ساتھ یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو توجہ سے آپ سے نے سننا ہے کہ جب بھی آپ صبح اپنی دکان کی طرف نکلیں، کاروبار کی طرف جائیں، تو وہاں دکان کے قریب پہنچ کر راستے میں کوشش کریں استغفار پڑھتے جائیں، اور جب دکان کے پاس پہنچے تالے کو ہاتھ لگاتے وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اے اللہ میں تیرے بابرکت نام سے شروع کر رہا ہوں اور تجھی پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ تصور یہ ہو کہ میں جو رزق حلال کماؤں گا، اے اللہ تو اس کے اندر برکتیں بھی دے اور مشکلات کو بھی آسانیاں پیدا فرما۔ اب جب آپ نے تالا کھول لیا، شٹر اوپر کر دیا، اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کر کے دائیں پاؤں اپنا اس کو دکان کے اندر رکھنا ہے۔ اندر جاتے ہوئے ہی پہلا کام آپ کا یہ ہو کہ قبلہ رخ ہو کر دائیں جانب، جو دکان کی دائیں جانب ہوگی وہاں قبلہ رخ ہو کر آپ نے 11 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کیا ہے کہ یا اللہ یا رزاق یا وہاب، یہ 1 مرتبہ ہو گیا، 11 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یا اللہ یا رزاق یا وہاب، یا اللہ یا رزاق یا وہاب۔ اس طرح آپ نے 11 مرتبہ دائیں طرف دکان کی دائیں سمت میں، پھر اس کے بائیں سمت میں چلے جائیں، قبلہ رخی وہاں کریں عمل، پھر آپ وہاں سے بائیں سمت میں آئیں، پھر دائیں سمت میں آئیں۔ اس کے بعد آپ عمل کرنے کے بعد اپنا تصور یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔
اب جب آپ نے یہ عمل کر دیا، دکان کا ڈسپلے لگا دیا، ڈسپلے لگانے کے بعد بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد اپنے معاملات شروع کر دیے، اور معاملات شروع کرنے کے بعد آپ کا دن گزرا بحمدہ تعالی، مجھے یقین ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ کا دن ہر قسم کی پریشانی سے آزادی کا اور رزق کے اندر برکت کا ہوگا۔ اب یہ وقت آپ کا جب گزر چکا تو اس کے بعد آپ نے جب دکان بند کرنی ہے، تو دکان بند کرتے وقت آپ جب اپنی کرسی سے اٹھیں گے، جب یہ ارادہ کریں گے، تو کرسی سے اٹھنے کے بعد ایسا کبھی نہ کیا کریں۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں، دوست ہمارے احباب، کہ وہ پہلے ہی نکل کر باہر گلی میں کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے کسی جو کام پر جو حضرات ہوتے ہیں ان سے دکان بند کروائی اور خود باہر، بلکہ دکان بند کروانے کے بعد، سب سے نکلنے کے بعد آپ کا پاؤں اب جب آپ کا باہر ہو تو آپ کی زبان پہ ہو اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، جب تک آپ کی دکان کو تالا لگتا ہے آپ کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوں۔ انشاءاللہ العزیز میری یہ دعا ہے، اور میری اللہ کی بارگاہ میں یہ کامل یقین سے آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ مکمل یقین کے ساتھ اور روٹین کے ساتھ باوضو ہو کر دکان پر آئیں گے اور یہ عمل باوضو حالت میں کریں گے، انشاءاللہ العزیز کاروبار بڑھتا جائے گا، رزق بڑھتا جائے گا، بیماریوں سے نجات ملے گی، اور آپ اپنے کاروبار کے اندر سکون بھی محسوس کریں گے اور معاملات کو دن بدن ترقی کرتا ہوا بھی دیکھیں گے۔ اب یہ ایک سوال کا جواب تھا، تو جو لوگ جس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ کاروبار کے اندر آسانیاں آئیں، تو میری تو ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے آپ کو کاروبار، آپ کے رزق، آپ کے مال اور آپ کے جان کے اندر برکتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل خیر کی برکت سے اور اس عمل کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔